میں سمجھتا ہوں مومن کبھی بھی موجودہ ٹرینڈ سے پیچھے نہیں ہٹتا. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے کہ وہ اس مزاح کو ایک پازیٹیو انداز میں لے کے چلے اور ایسے لے کے چلے کہ سب مان جائیں کہ نظریے کی بنا پہ بھی میمز بنائی جا سکتی. یہ بولنے کا موقع کسی اور جماعت میں نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا. وہ پارٹی کے جو شروع سے ایک عام ورکر کو اعلیٰ سطح پر لے کے جانے کی ہمت رکھتی تھی اور حیثیت رکھتی تھی. کون کہتا ہے ہم گمنام ہو جائیں گے، ہم تو باب ہیں تاریخ میں لکھے جائیں گے. تو اتنی بڑی شخصیت یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اعزاز ہے اور یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم ان کے متعلق بات کر سکیں. یوں تو ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو جس پہ ابھی میرے بھائی نے بھی گفتگو کی اور وہ ڈرگ مافیا کے خلاف وہ سسٹم انہوں نے متعارف کروایا پاکستان میں پہلی دفعہ، جس کو بدقسمتی کے ساتھ چلنے نہیں دیا. اور آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کس نے چلنے دیا، ان برانڈز نے، ان ڈاکٹرز نے، اس مافیا نے، اس گروہ نے جو یہ چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے کہ ہمارا خرچہ پانی لگا رہے اور عام آدمی جو ہے وہ عام دوا کے لیے ترستا رہے. تو یہاں پر جہاں بہت سے لوگوں نے اس تحریک کو نہیں چلنے دیا، وہاں پر سب سے زیادہ جس تحریک کے خلاف جو قوم اٹھی وہ ہماری عدالتیں تھیں، جنہوں نے اس کو آگے بڑھنے نہ دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک انتہائی اہم رکن جو بنیادی ممبر تھے، جنہوں نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور پیپلز پارٹی کو کانسیپٹ دیا، ان میں سے ایک ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد شیخ رشید صاحب تھے، کیونکہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، اسلام ہمارا دین ہے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک بہت اچھا نظام تھا جس کو ڈیمیج کیا گیا. لوگ بھی نہیں سمجھ پائے، کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم کا فقدان ہے، تو لوگ اس نظریے کو سمجھ نہیں پائے. بہرحال بدقسمتی تھی میں سمجھتا ہوں. اور جو اپوزیشن ایک تیار کی گئی تھی، انہوں نے اس کا نام دیا شیخ صاحب کے خلاف کہ یہ کمیونزم یہاں انٹروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دہریے ہیں، یہ کافر ہیں، اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. تو ان کو اس کاز کو نقصان پہنچا. اب جہاں تک شیخ صاحب کی بات ہے تو انتہائی سادہ، بہت ملنسار، بہت پرخلوص شخصیت کے مالک. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نظام نافذ ہو جاتا سوشلزم کا تو ہماری معیشت بہت اچھی ہوتی. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں یہ دور نہ دیکھنا پڑتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر معیشت اچھی ہو تو ریاست بھی اچھی ہوتی ہے اور سیاست بھی اچھی ہوتی ہے. بہرحال باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ شیخ صاحب کی خدمات ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی روح کے اصالہ ثواب کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، آج بھی دعا کرتا ہوں، آپ سب بھی کرتے ہیں. تو لیفٹ کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے اور لیفٹ کے حوالے سے ہی پارٹی کے اندر سیاست کی، مرتے دم تک پارٹی میں رہے، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک. بڑے بڑے انقلابی لوگ بھی اس وقت بھٹو صاحب کو چھوڑ گئے تھے، بڑے بڑے لیفٹسٹ بھی بھٹو صاحب کو چھوڑ گئے تھے، لیکن شیخ محمد رشید ان کے ساتھ رہے. تو میں کتاب کا ذکر کر رہا تھا تو نظامی صاحب نے کتاب میں ایک ذکر کیا واقعے کا. باقی جو حسن صاحب آئیں گے وہ بتائیں گے کتاب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ میں نے واجد شاہ سے یہ بات کی تو واجد شاہ نے مجھے یہ کہا نہیں، یہ بات نہیں تھی. بات یہ تھی کہ میرے پاس آغا ندیم جس کے خاندان کی بہت بڑی قربانی ہے وہ میرے پاس آئے تھے 1981 میں. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کابل چلیے. میں کہا کون کون؟ انہوں نے کہا میں تسی شیخ صاحب اپنا قیوم نظامی. میں کہا شیخ رشید 302 قیوم نظامی 307 ارادہ قتل کر دیا. بھٹو صاحب اس حد تک ان سے متاثر تھے کہ وہ ان کو لے کے آئے. دوسری بات یہاں پہ بات ہوئی ہے جنرل اسکیم کی، اس کا ایک واقعہ کہ جب شیخ صاحب اس کی پریس کانفرنس کرنے لگے، کچھ اس میں انگریز لوگ تھے ہمارے ساتھ، لیکن میں اس سکاٹ میں ایک دفعہ بھی نہیں بیٹھا چونکہ مجھے پروٹوکول اچھے ہی نہیں لگتے. میں کبھی کسی کو نہیں بتاتا کہ میں لندن سے آ رہا ہوں. اور عوام کی بالادستی کے لیے ہم اس کی مثال دے سکتے ہیں پڑوسی ملک کی کہ پڑوسی ملک میں جمہوریت کیوں ہے کہ اس کے پہلے پرائم منسٹر نے لینڈ ریفارم کر دی تھی. تو لینڈ ریفارم سب سے ضروری ہے. فیوڈل مینٹیلٹی کو ختم کرنا ہوگا، چودراہٹ کو ختم کرنا ہوگا.
اور آج دنیا میں وہ چودراہٹ بہت زیادہ ہے. تو اس پہ ایک پنجابی کا شعر چونکہ میں نے سنا ہے کہ شعروں میں ایک ایسی بات آپ کر جاتے ہیں جو میں 2 گھنٹے بیان نہیں کر سکوں لیکن ایک شعر میں آپ بیان کر دیتے ہیں جان صاحب. تو وہ شعر ہے جیسے آج ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا چودھری ہے, نتن یاہو آج دنیا کا سب سے بڑا چودھری ہے. اسی طرح ہم نے اس پہ کہا ہے, اور ہم دیہات کے لوگ ہیں, میں جھوک ملیا چنوٹ کا رہنے والا ہوں, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو تکڑا داند ہوتا ہے رانا صاحب وہ ماڑے داند کو پٹھے نہیں کھانے دیتا. تو اس پہ یہ شعر ہے اس کا جی, ماڑے نو وک بنن نالو تکڑے دے سنگ پنو, ماڑے نو وک بنن نالو تکڑے دے سنگ پنو, سانجی کھرلی تے کھان نہیں پیندا جڑا پٹھے. عارف خان صاحب پڑیاں دے وچ میں تاں آواں گا, ایک شرط میری بھی منو, کسے چودھری واسطے وکھرا منجا کوئی نہ. باہر نکالیں, ہمیں انہیں سندھ کا نہیں وادی سندھ کا لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چیئرمین بلاول بھٹو کو سندھ کا نہیں وادی سندھ کا لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں. اور آخری بات, ہمارا ویژن زیادہ بڑا ہے, ہم توڑنے کی نہیں جوڑنے کی بات کرتے ہیں. تھینک یو. جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بحالی کی کوشش کے لیے کچھ مطالبات پیش کیے. آئین کے اندر ایک آرٹیکل 3 جو کہ شیخ صاحب نے رکھوایا تھا اور استحصال کے خاتمے کے لیے, اور آج بھی پوری قوم استحصال کا شکار ہے, خاص طور پر وہ مزدور استحصال کا شکار ہیں جن کی حکومتیں اپنی سیاسی نمبر بازی کے طور پر تنخواہیں تو مقرر کرتی ہے لیکن آجر کو یہ مجبور نہیں کرتی کہ وہ تنخواہ اس کے مطابق دے سکے. تو میں جناب عابد ساکی صاحب ماہر قانون, ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. اگر تسی فکری طور تے ویکھو تے 1973 تو پہلے تک برطانوی راج دا نظام سی پاکستان نا دے ملک تے, اور تانوں یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جناح صاحب گورنر جنرل بنے سن, وہ کوئی وزیر اعظم نہیں سی اس ملک دا بنیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں آپ کو کل معافی نامہ دوں گا. تو اسی زمانے میں میرے پاس شیخ رشید صاحب کا لکھا ہوا میسج تھا کہ ہم اس وقت نوجوان تھے کہ آپ جیسے نوجوانوں پر ہمیں فخر ہے جو نظریے کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں. تو اس کو دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ لکھنے والا اور تکلیف سہنے والا, کیونکہ اتنا تشدد تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ آج آخری دن ہے میری زندگی کا. لیکن جب آپ مرتے نہیں, جب آپ سمجھتے ہیں کہ مر جائیں گے تو پھر آپ بہت بہادر ہو جاتے ہیں کہ اب اس سے زیادہ کیا ہوگا. تو میں نے اس رات ایک نظم لکھی جو میری کتاب میں باغی ہوں میں بھی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے معافی نامہ کل دینا ہے. اپنے ہونٹ سیلوں, تمہارے بچوں کی خیر مانگوں, تمہاری عظمت کے گیت گاؤں. اے میرے دشمن, اے میرے قاتل, تم اپنے ظلموں کے سارے خنجر میرے سینے میں داغ کر بھی یہ چاہتے ہو میں چپ رہوں, اپنے ہونٹ سیلوں, تمہارے بچوں کی خیر مانگوں, تمہاری عظمت کے گیت گاؤں. مگر کبھی یہ نہ ہو سکے گا کہ میں خدا ہوں نہ کوئی پاگل, نہ مجھ کو تم سے ہے خوف کوئی, نہ میں تمہاری طرح سے بزدل. اے میرے دشمن, اے میرے قاتل, یہ ہاتھ ٹوٹیں یا دار چوموں, تمہاری شہرک کو کاٹنا ہے. روموں کی سیاست کہلاتی تھی اور وہاں پہ بیٹھ کے سیاسی جوڑ توڑ کر کے جاگیردار یہ فیصلہ کرتے تھے کہ وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جاتے تھے اور دوسری پارٹی سے پہلی پارٹی میں آتے تھے, اور اس طرح ایک پارٹی اقتدار سے نکلتی تھی اور ایک پارٹی اقتدار میں آتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا ایک سلوگن کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, یہ وہ سلوگن ہے. آپ نے لوگوں کو 70 میں یہ یقین دلا دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا اقتدار آپ کا مرہون منت ہوگا اور پیپلز پارٹی اقتدار میں نہیں آئے گی, آپ اقتدار میں آئیں گے. یہ سینس آف پارٹیسپیشن, شمولیت کا کہ یہ حکومت ہم دیتے ہیں. اس بات پہ غور کریں آپ کہ پیپلز پارٹی کے فاؤنڈر اور چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو قتل ہو گئے. پیپلز پارٹی کی ان کی صاحبزادی قتل ہو گئی بے نظیر بھٹو, ان کے 2 بیٹے قتل ہو گئے. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ فیض احمد فیض سے لے کے جان صاحب تک سب
आपने शायरी की अवाम के लिए और अवाम को अपना किरदार अदा करने के लिए, इस सब के बावजूद क्या वजह है कि अवाम के पास ताकत नहीं आई? ताकत का सरचश्मा कहा गया अवाम को, लेकिन ताकत अवाम के तक नहीं पहुंची। इसके ऊपर बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए और बहुत आसान सी बात है इसको समझने की कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में अब तमाम फैसला करने की कुव्वत फौज के हाथ में है। ऐसा ही है ना? अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में अब तक जितनी भी सियासी पार्टियां बनी, मैं मशरक़ी पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं करता क्योंकि वो अब हमारे साथ नहीं है और उनका नज़रिया और उनकी ज़िंदगी ही बिल्कुल डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी समेत अगर सियासत आपने करनी है और आपने इस सूरत हाल से दो चार नहीं होना है जिससे पीपल्स पार्टी हुई, तो कुर्बानी सब इंतहाई मोहतरम है, चाहे वो फ़ख़र अली भुट्टो की हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो की हो, चाहे उसके भाइयों की हो, चाहे इन मौजूदा बहुत सारे कायदीन की हो, बहुत सारे वर्कर्स की हो, उन वर्कर्स की भी जिन्होंने अपने आप को जला के शहादत दी। पीपल्स पार्टी की स्टडी सर्कल कमेटी और कल्चर विंग का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने आज का जो फंक्शन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर में अरेंज किया है और बहुत सारे लोग जो शेख साहब के मुतल्लिक बहुत सारी चेमगोइयाँ करते थे, आज उनको जवाब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कल्चर विंग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टडी सर्कल कमेटी का। मैं मशकूर हूँ हुसैन नकी साहब का, तारक खुर्शीद साहब का, गुलाम मुहिउद्दीन साहब का कि आप भी तशरीफ लाए। बाकी तो ज़्यादातर हमारे घर के लोग हैं, इमरान उठवाल साहब बैठे हैं। पहली बात यह है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी तो पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे सियासी ग्रुप्स और बहुत सारी सियासी जमातें जो बाएं बाजू की थी वो शामिल हुई, जिसमें से एक शेख रशीद साहब की किसान कमेटी थी। मुझे याद है, मुझे पत्तों की से साबिक एमपीए मलिक अल्लाह दिता साहब से मिलने का इत्तेफाक हुआ, जो पत्तों की में 1970 के इलेक्शन में जिला कसूर के 3 बड़े जागीरदारों को शिकस्त देकर असेंबली में पहुंचे थे, जिसमें सरदार आरिफ नकई, मलिक आशिक अवान और सरदार अहमद अली साहब। और हम अपने नौजवानी के दौर में ये समझते थे कि शायद ये कोई हादसा हो गया। जब उनसे बात हुई तो पता चला उनके बारे में है ना कि उन्होंने साइकिल पे इलेक्शन लड़ा और बाद में उन्होंने साइकिल भी चोरी करवा दिया। पता चला कि वो शेख रशीद साहब की जो किसान कमेटी थी उसके सीनियर नायब सदर थे और वो किसानों की कमेटियों को देहातों में जाकर मुनज़्ज़म करते थे। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो ग्रुप्स आए और कुछ देर तक अपनी अपनी पहचान भी रखी उन्होंने। इस बात को मानना चाहिए। जैसे तुफैल मोहम्मद, कॉमरेड तुफैल मोहम्मद और उनका ग्रुप आया था, शेख रशीद साहब की किसान कमेटी आई थी और बहुत सारे मजदूरों के कई ग्रुप्स आए थे, बाएं बाजू के लोग आए थे, डॉक्टर मुबशर हसन साहब से लेकर बहुत सारे लोग थे जो आए थे। अब वो जब आप अटक पे खड़े हो, जब 2 दरिया आकर मिलते हैं तो कुछ देर तक उन दोनों दरियाओं के धारे आप देख सकते हैं कि ये दरियाए काबुल का पानी है और ये दरियाए अटक का पानी है, लेकिन आगे जाकर वो मिल जाते हैं आपस में। जैसे बाबा बुल्ले साहब ने कहा था कि रांझा रांझा कर दी ने आपने रांझा होई, रांझा मैं विच मैं रांझे विच, होर ख्याल ना कोई, सदो नहीं मैनू धीदो रांझा, हीर ना आखो कोई, ते रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा होई।
और वो सारे इकट्ठे हो गए पीपल्स पार्टी की तरफ। अब ये बात ठीक है कि इलेक्शन हुआ, अकेले शेख रशीद साहब नहीं जीते, मलिक अल्लाह दिता नहीं जीता, इस्माइल सीला भी फैसलाबाद से जीता, और कामरेड तुफैल मोहम्मद और उनके साथियों ने कराची में बाइकआउट कर दिया। बाएं बाजू के सारे लोग उस इंतखाब का बाइकआउट कर गए। नतीजे के तौर पर कराची के अंदर दायां बाजू जीत गया, जिसकी सजा आज भी कराची को मिल रही। और फिर अलमिया ये है कि ये बात तो चुन लाई ने भी की थी जुल्फकार अली भुट्टो को, जब वो आखिरी गए थे वहां पे। भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं इनकलाब करना चाहता हूं। भुट्टो साहब ने लिखा अपनी किताब, उसने कहा था आपके पास तो वो पार्टी नहीं है, वो केडर नहीं है,